الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب بھیجے ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. امام الانبیاء کے غلاموں، مختصر حاضری، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد امام الانبیاء کے غلاموں ایک حدیث پاک سنا کر اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. جو قرآن پاک کی میں نے آیا مقدسہ تلاوت کی، ہر انسان کو عام ہو یا خاص اس کو اس کا ترجمہ ضرور آتا ہوگا، اور اکثر ہمارے علماء اور مشائخ حافظ قرآن قاری قرآن اس کا ترجمہ ہر روز آئے دن سناتے ہیں. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، ہم نے اس آیت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا عمل سے بنتی ہے زندگی، یہ جنت بھی یہ جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں ہے نوری ہے نہ ناری. بہرحال امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب دنیا سے چلے گئے، اب احسان کیسے کرنا ہے؟ دنیا سے جب وہ رہتے ہیں اس وقت بھی کچھ حقوق متعلق ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں کچھ حقوق باقی رہ جاتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو کوئی درجہ کوئی فضیلت عطا کرتا ہے، اس کا درجہ بلند فرماتا ہے، تو بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا میرے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے، یہ درجہ میرا بلند ہو جائے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے مالک مولا سمجھ میں آئی کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بندے تو نے دنیا میں اپنی اولاد کو چھوڑا اور وہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کر تیرے لیے دعائیں استغفار کر رہے ہیں. اس دعا کی برکت سے رب نے تیرا درجہ بلند کر دیا. پتہ کیا چلا امام الانبیاء کے غلاموں، اس طرح کی پاکیزہ مجالس سجانے سے ہمارے جو فوت شدگان جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں. بہرحال امام الانبیاء کے غلاموں، آخری حدیث مبارک آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی زیارت کرے، یا ان میں سے ایک کی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور قبر پہ جاتا آتا رہے، اور ایک دن ایسا آئے گا اللہ رب العالمین اگر وہ اس کا اولاد گناہگار ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے جانے کی برکت سے اللہ اس کو گناہگاروں سے اٹھا کر اپنے بندوں میں شمار فرما لے گا.
اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ دنیا میں رہے تو تب بھی ماں باپ ہمیں فائدہ پہنچائے، دنیا سے چلے جائیں تب بھی فائدہ پہنچائے۔ خدارا جن کے والدین حیات ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائے، جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں صحابہ سے لے کر اور آج کے علماء تک، جس کو بھی جو کوئی مقام عزت وجاہت حاصل ہوئی ہے تو والدین کی دعا کی برکت سے حاصل ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، آپ کی قبر روشن ہو جائے، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ